فکشن رائٹرز گلڈ، ایک سفر، ایک تاریخ۔ قسط ششم، تحریر محمد سلیم سالک، آواز ناصر ضمیر، تکنیکی معاونت زبیر قریشی، اہتمام کشمیر ٹریجر۔ ڈاکٹر نذیر مشتاق کی تائید کے بعد ہمیں اپنے ارادوں میں جلا محسوس ہوئی۔ غلام نبی شاہد صاحب نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ کاش تم نے ارمغان کاشمیر کا انتخاب دیکھا ہوتا۔ ڈاکٹر نذیر مشتاق اور ڈاکٹر بشیر گاش نے 1974 کے آس پاس روزنامہ آفتاب میں شائع ہونے والے 9 عمر افسانہ نگاروں کی ایک اینتھولوجی مرتب کی ہے۔ خواجہ صاحب نے آفتاب کے ذریعے نئے لکھنے والوں کو ایک پلیٹ فارم دیا، جس سے نوخیز ادیبوں کی ایک بڑی کھیپ سامنے آئی۔ یہ دور اس حوالے سے زرخیز دور تھا کہ لکھنے والوں نے نئے رجحانات اور نئے میلانات کے تحت اپنی تخلیقی پیاس بجھانی شروع کر دی۔ یہاں کے ادبی ماحول میں گہما گہمی پیدا ہو گئی تھی۔ آفتاب کے ادبی صفحات ادیبوں کے لیے وقت تھے۔ آفتاب کی بدولت لکھنے والوں کا ایک بڑا کارواں سامنے آیا، جس میں اکثر و بیشتر ادبا و شعراء ملکی سطح پر اپنی شناخت بنا چکے ہیں، لیکن ہم ان لکھنے والوں کو بھی فراموش نہیں کر سکتے جنہوں نے اس دور میں اپنی تخلیقی صلاحیتوں سے ایک ایسا ماحول پیدا کیا جس کو دیکھ کر یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ وہ دور کشمیر میں تخلیقی ادب کے حوالے سے ایک زرین دور رہا ہے۔ گزشتہ صدی کی 7ویں اور 8ویں عشرے میں عمر مجید، شمس الدین شمیم اور جاوید آذر کی جدوجہد سے تلاش ادب اور رائٹرز کلب کی بنیادیں پڑیں۔ ہم لوگ ڈسکو سکول کے احاطے میں بیٹھ کر ادبی نشستیں جماتے۔ یہ اس سپرٹ کا نتیجہ ہے کہ جاوید آذر، جو خود ایک اچھے شاعر اور انشاء پرداز ہیں، کشمیر عظمیٰ کے ادب نامہ میں نئے نئے ٹیلنٹ کو نکھارنے کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ شاہد صاحب کی ان تاریخی باتوں سے ہمیں اپنے ہدف کے متعلق کچھ احساس ہونے لگا، جیسے اچانک 1000 ٹن کا وزن کمر پر لاد دیا گیا ہو۔ شاید اس لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی کام شروع کرنا آسان ہے، لیکن اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا بہت ہی کٹھن مرحلہ ہوتا ہے۔ ایک خوشگوار احساس سے لبریز جب ہم پرتاپ پارک سے نکلے تو اگلی نشست میں حاضری کو یقینی بنانے کے لیے شاہد صاحب ہم دونوں سے مخاطب ہوئے کہ اگلی نشست میں اپنے افسانے ضرور ساتھ لانا تاکہ تم بھی تخلیقی کرب کی سرشاری سے لطف اندوز ہو سکو۔ ناصر ضمیر تو پہلے سے ہی افسانے لکھتا تھا اور چند افسانے کشمیر عظمیٰ میں شائع بھی ہو چکے تھے، لیکن میرا معاملہ دوسرا تھا۔ میں نے افسانے کے تعلق سے جموں و کشمیر کے منتخب افسانے جلد اول اور عمر مجید کے بہترین افسانے مرتب کیے تھے، لیکن خود کوئی ایسا افسانہ نہیں لکھا تھا جس کو نشست میں پڑھا جا سکے۔ بہرحال گھر پہنچ کر میں نے شعوری کوشش کی کہ میں کوئی افسانہ لکھ سکوں۔ خدا کا کرنا میرے ذہن میں کشمیری افسانہ لکھنے کی سوجی، کیونکہ میں ایک زمانے سے کشمیری افسانہ پڑھتا آ رہا تھا، یہاں تک کہ اختر محی الدین کا پہلا افسانے مجموعہ ستسنگر میں نے حبک قدل لائبریری سے پڑھنے کے لیے ایشو کروایا تھا، جو بعد میں کبھی واپس نہیں کیا۔ شاید اس کی وجہ سے مجھے ادبی سزا ملی اور میں عمر بھر اسی پریشانی میں مبتلا رہا کہ بقول ذوق چھٹتی نہیں ہے منہ سے
یہ کافر لگی ہوئی جاری۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو برائے کرم لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ۔